میک ویلاگز کا میزبان آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی ویڈیو ٹیکنیکل ٹریننگ ریسورس سینٹر کی ہے، جنہوں نے ایک کمپٹیشن کروایا۔ آپ ملاحظہ لَقَدْ خَلَقْنَا صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی رحم والا ہے۔ اے بندو، میں نے تمہاری تخلیق نہایت ہی احسن اور خوبصورت کی ہے۔ انسانوں سے زیادہ احسن اور خوبصورت مخلوق کوئی نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہم ایسی زبان خدا نہ کرے، تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے جناب احسان الحق صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے سینوں کو عشق رسول سے گروائیں۔ کاش میں دور نامی ہوں تو یہ بھی بے ادبی ہوگی۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا اگلا مرحلہ شروع ہو، میں گزارش کروں گا جناب میجر ریٹائرڈ مسرت خالد صاحب، اس کے بعد اس ملک کی بقا اور اس ملک کی حفاظت کے لیے ہزاروں آرمی کے جوانوں نے قربانیاں پیش کی، جب جا کے یہ ملک وجود میں آیا۔ یہ ملک پاکستان، اس کے پریمبل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم ملکی قوانین کی تابعداری کریں گے، ملکی قوانین کو اپنے اوپر اس کا نفاذ۔ اصل میں آج ہمارے پروگرام کے جو مہمان ہیں خصوصی، وہ ہمارے بچے ہیں۔ یہ حضرات کو جمع ہوئے ہیں ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ ماشاءاللہ ہمارے بچوں میں ٹیلنٹ بہت ہے، تو لوگوں نے مشورہ یہ کیا، ساتھیوں نے، کہ بچوں کو موقع دیا جائے اور ان سے باتیں سنی جائے، ان کے کیا جذبات ہیں۔ ماشاءاللہ اسکول میں تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان کے خیالات قانون کے حوالے سے، تاکہ وہ آئندہ چل کے ملک کی باغ دور ان کو ہی سنبھالنا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ تو یہ وہی نوجوان ہیں جو بچے اور بچیاں یہاں تشریف فرما ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی تھی کہ سب سے پہلے قانون اللہ کا آیا، وہ عہد کیا تھا کہ جب اللہ نے انسانوں کی روحوں کو بنایا تو ان سب کی شکلیں چیونٹیوں کی طرح تھی۔ یہ ہے طالبہ مصباح کمل بنت جاوید اقبال، گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں۔ نہیں اب تو اپنی ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتی ہوں، مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے۔ میری موت و مساعدہ کرام عزیز ساتھیوں اور دوستوں کو میرا سلام۔ جناب صدر، آج مجھے جس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے قانون پر عمل کر کے ہم معزز شہری بن سکتے ہیں۔ جناب امین الاسلام صاحب جو ہمارے آج کے معزز جج ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ محمد امین اللہ صاحب کہ وہ قواعد و ضوابط کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرکائے مقابلہ کو یہ بات علم میں ہے کہ ان کا موضوع ہے قانون پر عمل کر کے
آپ معزز شہری بن سکتے ہیں. لہٰذا اس موضوع پر اس کے منفی گفتگو آپ کے اس کمپٹیشن. ساتھیوں السلام علیکم. میرا آج کا موضوع ہے کہ ہم قانون پر عمل کر کر اچھے شہری کیسے بن سکتے ہیں. ہمیں اچھا شہری بننے کے لیے اچھے قانون بنانا چاہیے. اس کے لیے کچھ اصول مقرر کرنے چاہیے. ہم سب لوگوں کو قانون کی پابندی کرنی چاہیے. جو شہری اپنے قوانین کا احترام کرتے ہیں وہی ترقی کی منزلیں طے کرتے ہیں. لیکن کیا ہم اپنے ملک کے اچھے شہری ہیں؟ کیا ہم اپنے ملک کی بھلائی کے بارے میں سوچتے ہیں؟ کیا ہم اپنے قوانین کا احترام کرتے ہیں؟ اچھا شہری ہمیشہ اپنے ملک کے فائدے کا خیال رکھتا ہے. کا نظام، مدرسوں کا نظام، اس کے تمام خرچے وہ برداشت کرتا تھا. ایک دن اس نے سوچا کہ چلو ذرا اسکول کا وزٹ تو کریں، مدرسوں کا وزٹ تو کریں، طالب علم کیا پڑھ رہے ہیں ان کے ویوز لے لیے جائیں. تو ایک سے پوچھا بیٹا آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا باپ وزیر ہے، میں بھی وزیر بنوں گا. دوسرے سے پوچھا آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا میرا باپ جو ہے وہ خزانے کا انچارج ہے، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں بھی انچارج بنوں گا تو مجھے پڑھائی کی ضرورت ہے. اس طرح مختلف بچوں سے جب ویوز دیے تو سارے کے سارے اسی طرح کے تھے. تو اس نے سوچا میرا تو مقصد بیکار ہو گیا، یہ مقصد تو میرا نہیں تھا کہ میں یہ اس مقصد کے لیے یہ سارے خرچے برداشت کروں. تو اس کے دل میں آیا کہ اس سسٹم کو ختم کرنا چاہیے. پھر اس نے دیکھا ایک بچہ کونے میں بیٹھا ہوتا، اس نے کہا چلو آخری بچے سے معلوم کر لیتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ کروں گا. اس بچے سے معلوم کیا بیٹا آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہمارا ایک رب ہے اور اس رب کے ہم پر بڑے احسانات ہیں. میں اس رب کے سارے احسانات کو ادا کرنے کے لیے کہ میں اس احسان کے شکر ادا کروں، یہ سارے علوم حاصل کر رہا ہوں کہ میں اس کو شکر گزار بندہ بن جاؤں. اسکول منزہ ہارون طالبہ ہے، منزہ ہارون بنت ہارون رشید. میں کر رہا ہوں. صدر مجلس، تمام مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آج کی تقریر کا جو عنوان دیا گیا، قانون پر عمل کر کے ہم معزز شہری بن سکتے ہیں، تو جب میں نے یہ موضوع سنا تو یوں لگا کسی نے طنز کی نشر ہمارے دلوں میں چبونے کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، یا پھر کسی نے بڑے دکھ بھرے لمحے میں اس کڑوے سچ کو، اس صاحبزی فہم نے معاشرے کو ان کا آئینہ دکھانا چاہا ہے. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. عزیزان من، قانون پر عمل تو فطرت چاہتی ہے. قدرت نے جب کائنات کو تخلیق کیا تو اس کے لیے قانون متعین کیا اور ہر شے کو اس کے قانون کے مطابق رواں دواں رکھا. تمام سیارے ایک خاص کلیہ اور قانون کے مطابق اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں. اگر وہ قانون سے انحراف کریں تو ان کی تباہی سامنے آ جاتی ہے. اسی طرح اگر ہم قانون کی بالادستی کو قائم نہ کریں تو ہمارا معاشرہ ملوکی کی طرف بڑھتا جاتا ہے. اور لوگ جو ہے زیبرا کراسنگ سے روڈ کراس کر رہے ہیں، کہیں پر گندگی کا نام و نشان نہیں. تو دل میں سے ایک آواز نکلی کاش یہ ہمارے ملک میں بھی ہوتا. ان بچوں کی باتیں سن کر وہ کاش آس میں بدل گئی کہ انشاءاللہ یہ ہوگا. تو انشاءاللہ تمام جو بچے ہیں ان کے جو عزم ہے وہ انشاءاللہ ہمیں مزید جو ہے ہماری اس کو جلا دے رہی ہے. تو اب میں اگلے طالب علم کو دعوت دوں گا. اسی اسکول ECT اسکول ریحان محمود سے گزارش کروں گی کہ وہ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ریحان محمود ہے. میرا تعلق ECT اسکول سے ہے. میں مسلم مملکت خداداد پاکستان کا رہنے والا ہوں. وطن سے محبت اور اس کی آن و شان کے لیے اپنی جان قربان کر دینے کا. عزیز تعلیمی ساتھیوں، جو آپ کے جوش و جذبات ہیں اور جو آپ کے الفاظ ہیں، اپنے جو اندرونی کیفیات ہیں ان کے لیے میرے پاس الفاظ. آپ جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور میں گزارش کروں گا اقرا ریئل اسلامک اسکول کیمپس 4 طالبہ فریحہ شاہد بنت محمد شاہد. شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت نام سے جو
کی روشنی سے منور کیا۔ میرا نام فارحہ شاہد ہے اور میں کلاس 9 کی طالب علم ہوں۔ آج مجھے جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ ہے قانون پر عمل کر کر ہم ایک معزز شہری بن سکتے ہیں۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ میں آپ کو خواب میں دیکھ کے میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب بیٹا بھی کس کا بیٹا ہے؟ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے میرے پیارے ابا جان آپ وہ اپنا وعدہ پورا کیجئے کہ جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں بہت بڑا صبر کرنے والا ہوں، نہیں، فرمایا مجھ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ گزرے ہیں جو صبر کر چکے ہیں، آپ مجھے ان میں سے پائیں گے۔ کس قدر انکساری کا انداز ہے، یعنی ہم ان کی اتباع کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہوگا، جو یقیناً قانون کی عملداری کی صورت میں ہوگا۔ اگلے مقرر کو انشاءاللہ بلاتا ہوں۔ السلام علیکم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ آج مجھے جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ ہے قانون پر عمل کر کے ہم ایک معزز شہری بن سکتے ہیں۔ جی صدر علی وقار جی، میں اسی قانون کی بات کر رہی ہوں جس پر عمل کرنے سے ہم رہتی دنیا تک اپنا نام قانون کے نقشے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ صدر علی وقار، کسی بھی ملک کی ترقی اور تنزلی کا راز اس کی قومی قوانین کی پابندی میں منحصر ہے۔ اسکول کے کشف آفتاب یہ پروگرام ٹیکنیکل ٹریننگ ریسورسز سینٹر اور ان کے ساتھ ان کی دیگر احباب کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں گزارش کروں گا جناب سراج صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اس پروگرام کے متعلق کچھ ارشادات فرمائیں۔ کیمپس 1 طالبہ ہادیہ بنت محمد اصغر سے گزارش کروں گا تشریف لائیں۔ کہیں بندگی نہیں، پتھر کی مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں لوگ۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، وقت چونکہ بہت ہی مختصر ہے اور میں گزارش کروں گا ڈاکٹر شکیل صاحب سے جو سماجی اور سیاسی شخصیت ہیں، صرف چند منٹ کے لیے مختصر الفاظ میں جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتا ہے۔ صدر علی وقار، آج انسان نے پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا سیکھ لیا، مچھلیوں کی طرح پانی میں تیرنا سیکھ لیا۔ یہ غور کیا کہ انسان کی بناوٹ پر غور کیا جائے تو یہ بھی قانون